ہاں جی، سورہ محمد لازمی ہے، ورنہ مسئلہ ماننے والوں کو مایوسی ہوگی۔ دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا، نیز ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد میں ہے۔ ماننے والوں کے درجات کی بلندی بھی جہاد ہی میں ہے۔ اور بہادری کے ساتھ دعوت توحید دینے کا ذریعہ ایک جہاد بھی ہے۔ چنانچہ سورت کے دو حصے ہوں گے، پہلے حصے میں جو آیت 19 تک ہے، یعلم متقلبکم و مثواکم، متقلبکم و مثواکم، اس میں مومن مشرک کا تقابل ذکر کر کے اعلان جہاد کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ کفار کے اعمال صالحہ بھی برباد ہیں اور موحدین کے سیئات بھی حسنات سے بدل دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں منافقوں پر زجریں، جو جہاد اور جہاد میں خرچ بھی نہیں کرتے، درمیان صورت میں اصل مسئلہ توحید کا ذکر ہے، جو جہاد کا اصل مبدا منشا ہے۔ اصل مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔
چلیے جی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ترہیب ہے، ڈراوا۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، بالکل نام و نشان مٹا دیا اللہ نے ان کے اعمال کا، اضل اعمالہم، گم کر دیا اللہ نے بشارت، سبیل اللہ، اللہ کی توحید کا راستہ، یہاں بھی آئے سبیل اللہ، راہ توحید ہی مراد ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ جہاد کیوں ہے؟ جہاد توحید کے لیے ہے، فی سبیل اللہ جو ہے وہ توحید کے بغیر سبیل اللہ ہے، سب فی سبیل توحید، جہاد ہو تب بھی توحید ہے، نماز روزہ حج زکات جو سبیل اللہ ہے، جس کو سبیل اللہ شریعت کہے گی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، چاہے اس کی دعوت ہو چاہے اس کا کوئی شوق ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ایمان لائے، یعنی ایمان لائے ساتھ اس کے جو اتارا گیا ہے اوپر محمد کے، اس حال میں ایمان لائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نرا سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ہٹا دیا ان سے اللہ نے ان کی سیئات کو اور اصلاح کر دی ان کے احوال کی، ان کی حالت کو صحیح بنا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بے بنیاد مذہب کے پیچھے چلے، اور ایماندار اس کے پیچھے چلے جس کی باقاعدہ بنیاد حق پر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں، امثال کا معنی احوال واقعی، واقعیت کے احوال نہ بیان، ہاں اصلاح کر دی ان کے حالات کی، اصلاح حال۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترغیب، جب ملو تم، ٹکرو تم کافروں کو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اضربوا ضرب الرقاب، گردنیں مارو، ان کی مارو گردنیں، حتیٰ کہ جس وقت اسخنتموہم، خون ریزی کر چکو ان کی، فشد الوثاق، اب ان کی مشقیں باندھ سکتے ہو۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو ان کی اور تمہاری دھاک بیٹھ جائے، تو فشد الوثاق، اب ان کی مشقیں مضبوط باندھ سکتے ہو۔ امر اباحت کے باں مشکا بد کے ان کو خدو بدو کرو، گیند کی طرح جکڑ لو، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کرو۔ فَإِمَّا مَنًّا، اب قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو بعد میں چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتیٰ تضع الحرب اوزارها، حتیٰ کہ پھینک دے لڑائی اپنے ہتھیاروں کو، یعنی جنگ سرد ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ ذالکا، او مومنو، ذالکا ضرور کرنا،
وہ اس سے پہلی صورت میں تمہیں کہا تھا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، انہوں نے کہا تھا دبا کے رکھو، اب چھڑا دبا کے نہیں رکھنا بلکہ تلوار لے کر اس کے مقابلے میں آ کے ان کو خوب اس کے قتل بھی کرنے ہیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود بخود بدلہ لے لیتا، لیکن میاں تمہیں اس لیے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ جانچ کرے اللہ تمہارے بعض کی بعض کے ذریعے، اس لیے آپس میں تم گتھم گتھا ہوو گے، اور جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو، بلکہ سیہدیہم، ان کو کامیاب کرے گا۔ ہدایت کا معنی یہاں کامیابی، 14 معنی آتے ہیں نا ہدایت کے، لکھیں گے آپ، سیہدیہم کامیاب کرے گا ان کو، ویصلح بالہم، اور بالکل اصلاح کر دے گا ان کی حالت کی، داخل کرے گا ان کو جنت میں جس کا تعارف ان کو کروا چکا ہے، عرفہا لہم، جس کا تعارف واقفیت ان کو کروا چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی امداد کرو نا وہ تمہاری کرے گا اور جمع کے رکھے گا تمہارے پاؤں کو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے، فتعص لہم، انشاءاللہ برباد ہو جائے، بد دعائیہ کلمہ ہے، فتعص لہم، ان کے پلے ککھ نہ رہے، وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور برباد کر دے اللہ ان کے عمل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق وہ ناپسند کرتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا ہے، اس لیے اللہ نے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں؟ وہ دیکھتے نا کیا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے ہے، وہ دمر اللہ علیہم، غارت کر دیا اللہ نے ان کو، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں، امثال احوال واقعی، ایسے ہی نتیجے نکلا کرتے ہیں۔ ذالکا، یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے ایمانداروں کا تو دوست ہے، مگر کافر جو ہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ لا مولا لہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جھوٹ تارکو من کنت مولا فہذا علی مولا، ہذا روایت جھوٹی، محدثین نے صاف لکھا ہے، پتہ نہیں کو میں تو نہیں نہ روایت کرنے، بہرحال راوی پورے ہیں۔ ہاں جی، شیعت وغیرہ اکثر جھوٹی روایت جو ہوتی ہے یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی ہے، اصول کافی کی اثر روایتیں نہیں ہے۔ من کنت مولا غدیر خم کے موقع ہے، اوہو ترمذی کے حوالے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہے اصول کافی میں بھی ہے، اصول کافی میں ہی ہے تو نہیں کہا نا، اس لیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، خم غدیر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں فرمایا، اور وہاں یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، یہ بھی ترمذی میں ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر میں کر رہے تھے ان الحسن والحسین سیدہ اہل الجنہ، بہرحال دونوں میں، تو اس پہ تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ضعیف ترین روایت ہے ان الحسن والحسین سیدہ، کیوں؟ اس میں ایک راوی خیر سے شیعہ ہے، ابو سلط، ابو سلط، ہاں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے، باغات میں چل رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یتمتعون، وہ چند دن کے لیے نفع اٹھا لیں اور کھا لیں جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں چار پائے،
آخرکار والنار مسوی لہم، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ کو تسلی دیتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جو سخت طاقت والی تھیں آپ کی اس مکہ والی بستی سے کی نسبت، جس بستی والوں نے اخرجت کا، جس نے آپ کو باہر نکال دیا ہے۔ اب بستی نے نکالا یا بستی والوں نے نکالا؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ان کا امدادی کوئی نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا یہ بتاؤ جو ہو کھلم کھلی واضح دلیل پر جو اس کے رب کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے چھکا دیے گئے ہوں گندے عمل اس کے اور پیچھے لگے ہوئے ہوں وہ اپنی خواہشات کے؟ نہیں ہو سکتا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اب حالت جنت کی وہ جس کا متقی وعدہ دیے گئے ہیں، بیچ اس جنت کے نہریں ہیں ایسے پانی کی غیر آسن جو قطعاً بدبودار نہیں ہوتا۔ آسن کہتے ہیں پرانے کو، پرانی چیز جو ہے اس میں کوئی تعفن پیدا ہوتا ہے، مگر وہ پانی جتنا ہی پرانا ہے اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور دودھ کی نہریں بھی سبحان اللہ لم یتغیر طعمہ، اور نہیں ایسا دودھ جو نہیں تبدیل ہوا ہوگا اس کا ذائقہ، اور نہریں شراب کی نری لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، مزے اڑائیں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، دنیا پہ شراب پینے والوں وہاں پیپ اور خون پیئیں گے، اور یہاں سوکھے روکھے پہ گزارا کرنے والے شراب کی بوتلیں لڑھائیں گے۔ انہار من عسل مصفا، کی نہریں تو صاف شفاف شہد کی بہ رہی ہیں۔ یہ لا فیہا غول ولا منع ینزفون ولہم فیہا من کل الثمرات، ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو دبا رکھا ہوگا۔ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے اور پلایا جائے پانی نرا کھولتا ہوا ایسا؟ فقطع امعاءہم، جو کاٹ کاٹ کے رکھ دے انتلیاں ان کی۔ ومنہم من یستمع الیک شکوہ، کئی ہاں 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 وہ پانی تو ہے کاٹنے والا۔ ہاں جی، ومنہم من یستمع الیک شکوہ، ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کوئی سمجھے بھئی بالکل توجہ سے سن رہے ہیں، حتیٰ کہ جب چلے جاتے ہیں نا آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں ان کو جو اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی جو وحی آئی تھی اس نے کیا کہا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر مار دی ہے اور پیچھے چل پڑے ہیں اپنی خواہشات کے، اور جو شخص ہدایت کی پٹڑی پہ آتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو بڑھا دیتا ہے اللہ ان کو ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور زیادہ دیتا ہے ان کو تقوی کی طاقت۔ فہل ینظرون ترہیب، بس نہیں ہے یہ دیکھنا چاہتے مگر قیامت کو کہ آ جائے ان کے پاس اچھا چیز، فقط جا اشراطھا، چنانچہ خود ان کے پاس قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں، حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنی ان کی، اذا جاءتہم، جب کہ آ پہنچی ان کے پاس قیامت، پھر کیا کریں گے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کیجئے کہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی الہ بھی۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ان کو کفر کے جمے رہنے دیجئے، آپ اس کام میں لگ جائیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، معافی مانگیں اپنے غلطیوں کی جو بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی ہے، اور مومنوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور رہنا سہنا تمہارا خوب جانتا ہے۔
वयक़ूलुल्लज़ीन आमनू शिकवा, कहते हैं जो मुद्दई ईमान है, वयक़ूलुल्लज़ीन आमनू, और कहते हैं वो जो दावेदार हैं ईमान के, लौला नुज़्ज़िलत सूरत, जिहाद के लिए क्यों न सूरत उतारी गई। एक वक़्त था कि वो कहते थे, और जब अल्लाह ने कहा था कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक रखो, अभी तक वक़्त नहीं है, उस वक़्त ये क्या कहते थे, लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन, हाय कोई आयत आ जाती, सूरत आ जाती ना जिसमें होता कि तुम काफिरों को खूब मारो और लड़ो। ये एक वक़्त तो वो था कि वो ये कहते थे। अब फ़ैज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन, बस जब कि उतार दी गई है सूरत जो अटल फैसले वाली है, दो टोक फैसले वाली है, मुहकमतुन, और जिक्र किया गया बीच उसके लड़ना, तो देखता है तू ना उन लोगों को जिनके दिलों में मर्ज है निफाक की, और जो कहा करते थे हाय हाय सूरत आ जाती जिहाद के लिए, वो देखते हैं आपकी तरफ इस तरह जिस तरह जिसके सर पे मौत मंडला रही हो। देखना उस बंदे का जो ढांप रखा हो ऊपर उसके मौत के पर्दे में, आंखें फिरती हैं, पथराती नजर आती हैं, औलाला थोक उनके, औलाला बुरा हो इन मुनाफिकों का, दावेदार ईमान के हैं। एक वक़्त कहते हैं कि जी जिहाद करना चाहिए, जब जिहाद का हुक्म आता है तो फिर क्या कहते हैं, बादशाह हमारे लिए तो मौत का सामान अब आ गया। अब वो यूं देखते हैं जिस तरह उन पे अब टिकटिकी लगी हुई है कि फरिश्ता मौत का अब आ गया है उनके। ताअतुन व कौलुन हाय अल्लाह, ये सारे बेवकूफ हैं और पूरे बेईमान हैं, अंदर से ऊपर से तो हैं ईमानदार बने हुए, अंदर से कैसे हैं, क्योंकि तूने फिटकार बड़ी कर दी है उन्हें। अल्लाह फरमाते हैं ताअतुन व कौलुन मारूफुन, खैर ज़ाहिरी ताअत व कौलुन मारूफ और मशहूर बात करना, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मशहूर बात, ताअतुन ज़ाहिरी फरमा बरदारी, व कौलुन मारूफ और मशहूर बात जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो इनको हासिल है। ये तो इतना रट्टा लगाते हैं कि इतना दूसरे मुखलिस भी नहीं लगाते। फैज़ा आज़म अल अमरो, पस जब के लड़ाई का पुख्ता प्रोग्राम बन गया, अब फलो सदकुल्लाह लकाना खैरल लहुम, अगर वो अल्लाह के साथ वादे को सच्चा कर दिखाते तो उनके लिए अच्छा था, मगर अफसोस जब लड़ाई का हुक्म आता है तो फिर ये पिछले पांव इतने तेज दौड़ते हैं कि अगले पांव से मोमिन इतने दौड़ भी नहीं सकते, ये पिछले पांव इतने दौड़ते हैं। फलो सदकुल्लाह लकाना खैरल लहुम, अगर वो अल्लाह से ये वादा सच्चा कर दिखाते जो उन्होंने किया था कि सूरत अगर आ जाए कोई इसके लिए जिहाद के लिए तो हम लड़ेंगे, तो उनके लिए अच्छा होता। फहल असैतुम, अच्छा बताओ मुनाफिकों, फहल असैतुम, क्या हल असैतुम इन तवल्लैतुम, क्या तुम पे ये गुमान किया जाए कि इन तवल्लैतुम, अगर तुम बाइख्तियार इदारे के मालिक बन जाओ तो फिर भी फसाद मचाओगे जमीन में और काट के रख दोगे अपने रहम के रिश्तेदारों को। फहल असैतुम, क्या तुम पे यही उम्मीद रखी जाए, असैतुम, हाँ किया जाएगा ना, उम्मीद रखने वाले तो होंगे ना दूसरे लोग, उन पे रखी। अल असैतुम यानी तुम इस उम्मीद पे हो कि इन तवल्ले तुम, अगर तुम क्या कर लो, तवल्ले तुम बादशाह बन जाओ, तुम मालिक बन जाओ,
کسی علاقے کے، تو کیا تم پہ یہی امید ہے کہ وہ تم فساد ہی مچاؤ گے زمین میں اور تم کاٹ دو گے اپنے رحموں کو؟ ایک معنی اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی آنکھوں کو اندھا بنا دیا۔ دوسرا بھی کریں گے، کون سا ہے دوسرا؟ ایک تو ہو گیا، یہاں تو 4 معنی ہیں، تو باقی بتاؤ گا۔ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے۔ پڑھا نہ پڑھا برابر شد، فضل الہی نازل شد، اللہ کا فضل نازل ہو گیا۔ ہاں جی، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، یہ شرط ہے، فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ، اس کی جزا ہے، سمجھا؟ پس جب کہ پختہ ہو گیا پروگرام لڑائی کا، آگے جزا ہے، تو پس اگر وہ سچ کر دکھائیں اللہ کے وعدے کو تو ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بنائیں شرط اذا عزم الامر کو اور فلو صدق اللہ اس کی جزا ہو، تو اب اگلی کلام کا معنی کس طرح کرو گے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا انکار کر دینے کے بعد، اور فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ یعنی انہیں اللہ سے وعدہ سچا نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا انکار کر دینے کے بعد تم سے یہی امید ہے، یہی امید ہے کہ ان تولیتم، اگر تم یہاں سے واپس ہٹ کے گھروں میں جاؤ تو یہی امید ہے نا کہ فساد مچاؤ گے زمینوں میں، اور تقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتے کو بھی کاٹ دو۔ پہلی کلام میں تولیتم کا معنی تھا تمہیں با اختیار ادارے کے مالک بن جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ۔ اب یہاں تولیتم سے کیا ہوگا؟ تم واپس مڑ کے گھر جاؤ۔ تو کیا میدان جہاد سے جب تم نے یہ بات سچی تو نہیں کر دکھائی، تم اب کہتے ہو کہ بیوتنا عورا، ہمارے گھر پیچھے سے بالکل خالی ننگے دھڑنگے ہیں، ہمیں جانے دو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کیا پھر تم سے یہ جہاد نہ کرنے والی بات جو ہے، اس کے باوجود تم جو واپس گھر مڑ کے جاؤ، کیا یہی امید رکھیں آپ پر کہ جب بھی تم واپس مڑ کے جاؤ گے تو ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحم کو قطع کر دو گے؟ کیا امید رکھی جائے تم سے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کیا وہ سوچتے نہیں قرآن پاک کو، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ وہ لوگ جو مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ، اصل میں شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور گمراہ کر رکھا ہے ان کو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ كَرِهُوا، جو پسند نہیں کرتے تھے اس کو، ما نزل اللہ کو، جو اللہ نے اتارا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اس معاملے جہاد میں، تم جس طرح کہو گے ہم اسی طرح کریں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو۔ یہ منافقین ان کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ اگر تم
جس طرح چاہو گے کرو گے تو ہم تمہارا کہنا مان لیں. اللہ تو ان کے حالات جانتا ہے. اس لیے زبان سے تو کہتے ہیں طاعت معروفۃ قول معروف، مگر اندر سے ان کی ساری میل جول جو ہے وہ ان کفار کے ساتھ ہوتی. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر کیا بنے گا ان کا جب کہ فوت کرنے آئیں گے ان کو فرشتے، مار رہے ہوں گے ان کے منہوں کو، ان کے پیٹھوں کو، اور کہیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جس نے ناراض کر دیا ہے اللہ کو، اور ناپسند کیا ہے انہوں نے اللہ کی رضا کو، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال سارے ہبط کر دیے. شکوہ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے دل کا کینہ از خان ہو، ان کے کینے. اگر چاہتے ہم تو دکھا دیتے ہم آپ کو وہ لوگ بھی نشان بنشان، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور البتہ آپ پہچان لیتے ان کو ان کی علامات سے. وَلَا تَعْرِفُ لَهُمْ، اب آپ ضرور پہچانیں گے ان کو فی لحن القول، ان کی طرز گفتگو میں، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوگا کہ آپ معلوم کر لیں گے کہ واقعی منافق ہیں. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال. یہ منافق لوگ جب آ کے جماعت کے بڑے یا سردار کے پاس بات کرتے ہیں نا، ان کا لہجہ ہی خود بتلاتا ہے کہ یہ کوس کوس کر رہے ہیں. ان کے وجود کے اندر صداقت نہیں ہے، یہ صرف خوشامد کے الفاظ بول رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، جہاد کی غرض یہ ہے میاں، البتہ ضرور جانچیں گے ہم تم کو، حتیٰ کہ ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے اور جم کر رہنے والوں کو تم میں سے. وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ظاہر کریں گے ہم جانچ کر تمہارے سارے حالات کو. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جیسے منافق ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے جہاد کے راستے سے، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور مخالفت کی ان رسول کی بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ، اب نقصان اپنا کر رہے ہیں. لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان قریب اللہ ان کے سارے اعمال کیے کرائے برباد کر دے گا. جہاد کی ترغیب، اے ایماندارو، ہاں جو اعمال بعد میں کریں گے وہ سارے باطل ہو جائیں گے. پہلے تازہ بتازہ باطل ہوتے آتے ہیں، جتنا چر جیے گے اعمال نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، نہ باطل کرو اپنے اعمال کو. ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستہ جہاد سے، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ اسی طرح روکتے تھے، کافر تھے، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. ولا تہنوا، او ایماندارو، ولا تہنوا، بودے نہ بنو، وتدعوا الی السلم، دعوت دو صلح کی، الی السلم، یہ بودے بننے والی بات ہے. نہ بودے بنو، نہ ڈھیلے پڑو، تاکہ بلانے لگ جاؤ تم خود صلح کے لیے. کافروں کو اگر صلح کا پیغام بھیجو گے تو یہ تمہارے ڈھیلے ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دلیری دکھاؤ تم ہی اوپر رہ جاؤ گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ ہی تمہارے ساتھ ہوگا. وَلَن يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ، اور نہیں برباد کرے گا تمہارے اعمال کو. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، پکی بات ہے حیاتی دنیا کی نہیں رکھ کھیل اور تماشا ہے، شغل ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم مان جاؤ اور بچ کے رہو. ماننے کے بعد تقویٰ کتنے قسم ہے؟ تتقوا، شرک سے بچو، مشرک سے بچو، شک سے بچو،
तत्तकू युअतिकुम, ईमान के बाद अगर तुम तकवा करो तो देगा तुमको इनाम तुम्हारे। वला यसअलुकुम अमवालकुम, और तुम्हारे सारे माल तो वो नहीं मांगना चाहता, कहता है कुछ खर्च करो जिहाद पे। इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलू, अगर वो सारा माल तुमसे मांग ले और फिर जोर दे तुम पर तो तब खलू, तुम बखील बन जाओगे। सारा माल अब कब मांगता है अल्लाह। वयुखरिज अज़गानकुम, दे तकवा इख्तियार करो। एक तो ये काम है कि युतिकुम उजूरकुम, और दूसरा इनाम ये है कि युखरिज अज़गानकुम, निकाल देगा तुम्हारे दिल से बुखल और कीने को। अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने से, ज्यादा खर्च करने से दिल में बुखल भी नहीं रहता और कीना भी नहीं रहता। हाँ अंतुम हाउलाए, ओ तुम फलाने हो, तुम्हें ही कह रहे हैं तुदऔन लितुनफिकू फिसबीलिल्लाह, तुम्हें ही बुलाया जाता है ताकि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। फमिनकुम मन यबखल, तुम में से कई तो हैं जो बड़े शूम शद्द और कंजूस हैं। वमन यबखल, जो बुखल करेगा, इन्नमा यबखल अन नफ्सी, वो तो कुछ न कुछ बचा के रखेगा अपनी जान से फायदे को। बखाला है वका हो, बचा के रखना, बखाला तो अपनी जान को जो फायदा उसको होने वाला था उस फायदे से कुछ बचा के रखेगा ना। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह ही बेपरवाह है और तुम एक एक सांस के मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन, अगर इसके बावजूद भी तुम फिर जाओ, यस्तबदिल कौमन, तब्दील कर देगा अल्लाह दूसरी जमात को सिवाय तुम्हारे। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर ये भी सुन लो, अगर अल्लाह तब्दील कर देगा तो वो तुम्हारे जैसे बोदे नहीं होंगे, वो तुम्हारी मिसल की सूरत।